عزا جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، ایام عزا کے دن، اور مومنین و مومنات نے ان ایام میں اپنی توان کے مطابق حصہ لیا۔ جو منتظمین مجالس کے تھے، جو انہوں نے اپنے اعتبار سے حصہ لیا، جو شرکت کرنے والے ہیں، جو ذاکرین ہیں، نواخوان ہیں، مرثیہ خوان ہیں، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے اپنی توان کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی توان کے مطابق ہر ایک نے اس نیک عمل میں، اس کار خیر میں، اس کار ثواب میں ہر ایک نے اپنی توان کے مطابق حصہ لیا۔ اس ایام عزا کے بارے میں، عزاداری کے سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں ان اللہ اختار لنا شیعتا، خداوند عالم نے انتخاب کیا ہے ہمارے لیے شیعوں کو، ینصروننا، جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ امام کی مدد کیا مدد ہے؟ وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا، اور ہماری خوشیوں میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا، اور جو ہمارے غم ہیں اس میں وہ غم مناتے ہیں۔ لہذا امام علیہ السلام کی اس حدیث سے جو محبان اہل بیت ہیں، جو عزاداران سید الشہداء ہیں، ان کا مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ ان اللہ اختار، اللہ نے منتخب کیا ہے، لنا، ہمارے لیے، شیعتا، شیعوں کو، چاہنے والوں کو، جو ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے جو خداوند عالم نے ہم کو عطا کیا ہے، اور اس نعمت کے ملنے پر خدا کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ لہذا ایام عزا کے اواخر میں، اختتام پر، علامہ طباطبائی کے لیے مشہور ہے کہ وہ عزاداروں کو خطاب کرتے تھے، اور یہ خطاب میں انہوں نے یہ مثال دی عزاداروں کے لیے کہ جس طریقے سے جب کوئی کبوتر پالنے والے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، جب شروع میں گھر پہ لے کے آتے ہیں تو اس کے پر کو باندھ دیتے ہیں اور اس کو دانہ کھلاتے رہتے ہیں کچھ دنوں تک، اور اس کے بعد اس کو چھوڑتے ہیں۔ اب یہ کبوتر جب چھوڑتے ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا پھر اسی گھر پہ واپس آتا ہے، اسی چھت پہ، یا کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اگر اسی چھت پہ واپس آتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کتنا اس کے اندر ہنر پایا جاتا ہے، حسب و نسب کے لحاظ سے یہ کتنا اچھا ہے کہ اس نے اپنے مالک کو پہچان لیا اور اپنے مالک کے گھر پر ہی واپس آ گیا۔ لیکن اگر وہ کسی اور چھت پہ جا کے اتر جائے، اپنے مالک کے گھر پہ نہیں آئے، تو وہ کہتے تھے کہ حسب نسب کے لحاظ سے یہ کبوتر اچھا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ہنر اور کمال نہیں پایا جاتا ہے۔ تو علامہ طباطبائی یہ مثال دے کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 مہینہ جو ہم کو ملا ہے عزاداری سید الشہداء کرنے کے لیے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان مہینوں میں ہم کو خرید لیا ہے، ہمارے بالوں پر باندھ دیے ہیں، ہم کو متمسک کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد جب ایام یہ ختم ہوتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے اس کبوتر کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آیا چھوڑنے کے بعد پھر یہ اپنے مالک کے ہی چھت پہ آتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم جس طریقے سے ایام عزا میں اہل بیت سے متمسک رہے، ان کو یاد کرتے رہے، ان کے فضائل و مصائب بیان کرتے رہے، مجالس میں شرکت کرتے رہے، بہرحال دینی امور سے متمسک تھے ہم، لہذا ضروری ہے کہ اب یہ 2 مہینہ 8 دن یا 2 مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ ہم کو اسی طریقے سے رہنا ہے، اور ہم کو یہ وعدہ کرنا ہے کہ آئندہ سال تک ہم نے جو تربیت حاصل کی ہے، جو علم حاصل کیا ہے، جو ہمارا عقیدہ بڑھا ہے، اس کو ہم بھولیں گے نہیں، بلکہ اس کو برقرار اور قائم رکھیں گے، اور اپنے کو در اہل بیت سے
اور زیادہ متمسک کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہر سال محرم آئے اور چلا جائے، آئے اور چلا جائے، لیکن ہماری نہ تو روحانی ترقی ہو، نہ علمی ترقی ہو، نہ ہماری عبادت میں اضافہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور سب سے اہم نماز ہے وہ عبادت کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ اور نماز وہ عمل ہے کہ جس کے لیے مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ، میں نماز کو دوست رکھتا ہوں، میں نماز کو پسند کرتا ہوں، میں نماز سے محبت کرتا ہوں۔ تب عزاداری امام کی عزاداری کرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہم کو کم سے کم ملنا چاہیے وہ یہ، چونکہ امام پسند کرتے ہیں، امام دوست رکھتے ہیں، لہذا نمازوں میں شرکت کرنا، نماز کو اہمیت دینا، اس کے وقت کا خیال رکھنا، پہلے سے نماز کے لیے تیاری کرنا، یہ اہم ہے۔ اور تربیت اولاد کے سلسلے میں ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام ایک مفصل حدیث ہے جس میں امام نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے چند فقرات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے کہ امام فرماتے ہیں اذا بلغ الغلام 30 سنین، کہ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے، فقل له 7 مرات قل کیا لا الہ الا اللہ، جب بچہ 3 سے تربیت بچوں کی بچپن سے کرنی ہے، ایسا نہیں کہ بڑا جب ہو گیا تب اس سے کہے کہ اب جو ہے تم نماز پڑھو، اب روزہ رکھو، نہیں، بچپن سے امام جو فرما رہے ہیں اذا بلغ الغلام 30 سنین، بلکہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے تب سے تربیت کرنا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے گانا سن رہا ہے تو بچہ ویسے ہی ہوگا، اگر وہ اس کو آپ تلاوت قرآن سنا رہے ہیں، فضائل مصائب اہل بیت سنا رہے ہیں تو وہ اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ بچے کی تربیت میں 3 سنین، جب 3 سال کا بچہ ہو جائے تو اس سے 7 مرتبہ کہلاؤ قل لا الہ الا اللہ، بچے سے کہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، یہ پہلا درجہ ہے بچے کی تربیت میں۔ ثم یترک حتی یبلغ 3 سنین و7 اشہر و20 یوما، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دو حتی یبلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے 3 سال پہ تو یہ کہلایا تھا لا الہ الا اللہ، جب وہ ہو جائے 3 سال 7 اشہر و 20 یوما، 7 مہینہ اور 20 دن، یعنی 3 سال کے بعد 7 مہینہ 20 دن اور ہو جائے، ثم یقال لہ، پھر اس بچے سے کہلوائیں، اس سے کہیں قل محمد رسول اللہ، اس سے کہے کہ اب تم کہو محمد رسول اللہ، یعنی جب 3 سال کا ہو گیا تو اس سے لا الہ الا اللہ کہلانا ہے، اور 3 سال 7 مہینہ 20 دن جب ہو جائے تو اس سے کہلوانا ہے محمد رسول اللہ۔ 7 مرات، 7 مرتبہ اس سے کہلائیں۔ وَيَتْرُكُ حَتَّى يَتِمُّ لَهُ 4 سنین، اور اس کو اس حالت پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ 4 سال کا ہو جائے، جب 4 سال کا ہو جائے ثم يقال له 7 مرات، اس سے 7 مرتبہ کہلائیں قل صلی علی محمد و آل محمد، یعنی صلوات بھیجو، درود بھیجو محمد و آل محمد پر، یعنی بچے کو تیسرے مرحلے میں صلوات سکھانا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ، پھر جب 4 سال کا ہو جائے تو اسے صلوات سکھانا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مجالس اعضاء کی یہ برکت ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے بھی صلوات بھیجتے ہیں، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور اس کے بعد آگے امام علیہ السلام اس حدیث میں فرما رہے ہیں حتی یتم لہ 5 سنین، میں حدیث کو کچھ حصہ کم کر کے، اس لیے وقت زیادہ نہیں رہتا ہے، جب بچہ جو ہے یہ 5 سال کا ہو جائے ثم یقال لہ، اس سے کہو ایہما یمینک و ایہما شمالک، اس کو پہچانوائے کہ دائنا کیا ہے بایاں کیا ہے، رائٹ اور لیفٹ، اس کو سمجھانا شروع کریں،
صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ بچے کو بتلانا شروع کرے۔ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ، جب بچہ اس چیز کو جان جائے، کیا جان جائے کہ دائنا بایاں کیا ہوتا ہے پہچاننے لگے، لیفٹ اور رائٹ کو، یقال لہ، تو اس سے کیا کہیں، فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حَوْلَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، جب وہ دائنا اور بایاں پہچاننے لگے تو پھر اس کو قبلے کی پہچان کرائے کہ ادھر قبلہ ہے، ادھر خانہ کعبہ ہے۔ دیکھیں نماز کے بعد آپ لوگ زیارت پڑھتے ہیں، پہلے زیارت جو ہے امام حسین علیہ السلام کی پڑھتے ہیں، چونکہ مکہ جو ہے سیدھے ہے اور کربلا تھوڑا ادھر ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا، کچھ لوگ بہت زیادہ گھوم جاتے ہیں تھوڑا سا، اس کے بعد امام رضا کا روضہ جو ہے ادھر ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس جہت کو پہچاننا، جہت پہچاننا، جیسا بچے کو جہت پہچانوائیں، بتائیں اسے کہ قبلہ کدھر ہوتا ہے، بھائی سورج جدھر نکلتا ہے کدھر ڈوبتا ہے، اس کے لحاظ سے بچے کو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں حول وجهه الی القبلہ، اس کے چہرے کو کر دو قبلے کی طرف، یعنی اس کو قبلہ بتاؤ۔ وَيُقَالُ لَهُ أَسْجِدْ ثُمَّ، اور اس سے کہو کہ سجدہ کرو، اس کو قبلہ بتایا جائے کب، جب وہ 5 سنین، جب 5 سال کا ہو جائے تو اس کو دائنے بایاں سمجھایا جائے اور اس کو یہ بتایا جائے کہ قبلہ کدھر ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ أَسْجِدْ، اس سے کہا جائے کہ سجدہ کرو، یعنی بچپن سے اگر بچے نے سجدہ نہیں کیا ہے تو آپ بڑے ہو کے مت سوچئے کہ وہ سجدہ کرے گا، پھر وہ اللہ کے سامنے سر بھی نہیں جھکائے گا۔ بچپن سے ہی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تربیت کرو، لہذا بچوں کی تربیت کرنا یہ وہ ہے جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے یہ نعمت دیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی تربیت کیا یا نہیں، اس کی پرورش کیا یا نہیں، اس کو دین بتایا یا نہیں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں ثم یتم 6 سنین، اور جب وہ 6 سال کا بچہ ہو جائے، صلی و علم الرکوع والسجود، اور اس کو صلوات وغیرہ آپ سکھا چکے ہیں، علم الرکوع والسجود، اس کو رکوع کرنا سکھائیں، اس کو سجدہ کرنا سکھائیں، اس پر واجب نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام بچے کی تربیت پہ فرما رہے ہیں کہ بچپن سے 3 سال سے ہی شروع کرنا ہے تربیت۔ پہلے کے شروع میں کیا کرنا ہے، اسے لا الہ الا اللہ سکھانا ہے، اس کے بعد والے سال میں پھر محمد رسول اللہ سکھانا ہے، اور پھر یہاں تک کہ اس کو قبلہ وغیرہ بتانا ہے، اور جب یہ بچہ 6 سال کا ہو جائے تو پھر اسے رکوع اور سجود بھی بتانا ہے۔ 7 سنین، جب 6 سال کا ہو جائے تو رکوع اور سجدہ، اور جب 7 سال کا ہو جائے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اغسل وجہک وکفک، اس کو چہرہ دھلنا سکھاؤ، اس کو ہاتھ دھلنا سکھاؤ، یعنی کیا مطلب، وضو کرنا سکھاؤ، وضو کرنا سکھاؤ، چونکہ اس پر واجب نہیں ہے نماز، لہذا اس کو پہلے سجدہ سکھاؤ، رکوع سکھاؤ، اور قبلہ بتاؤ کدھر ہے، اور بعد میں اس کو وضو کرنا سکھاؤ۔ 7 سنین وامر بالصلاۃ، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تب اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، یعنی اس کو کہو کہ چلو نماز پڑھ لیں، ابھی وہ بچہ ہے، ابھی آپ کی بات مانے گا، لہذا اس کو جو ہے دین کی طرف لانا، محنت کرنا، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے اولاد دے دیا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا کوئی باپ سوچے کہ ماں کی صرف ذمہ داری ہے، ماں سوچے کہ باپ کی ذمہ داری، سب کی ہے، سکھانا ہے۔ 7 سنین وامر بالصلاۃ وَإِذَا لَقَى الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، اور جب اس نے وضو، اذا تعلم الوضوء والصلاۃ، اب جو بچے کو آپ نے سکھا دیا، وضو بھی سکھا دیا، نماز بھی سکھا دیا، لا الہ الا اللہ بھی سکھا دیا، محمد رسول اللہ بھی سکھا دیا، صلوات بھی سکھا دیا، علی ولی اللہ بھی سکھا دیا، سب سکھا دیا آپ نے، فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، جب آپ نے سکھا دیا بچے کو وضو اور نماز، غفر اللہ والدیہ، اب یہاں پر نتیجہ امام فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کو سکھایا، غفر اللہ والدیہ، خداوند عالم اس کے والدین کے گناہوں کو
معاف کر دیتا ہے۔ لہذا اس پہ جو ہے توجہ دینا بہت ضروری ہے، اور بچوں سے خطاب کرنا، بچوں سے اظہار محبت کرنا، ان کو بتانا، ان کو دین کی تعلیم دینا، دین کے بارے میں بتانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور بچوں کو بھی جو ہے مقابلے میں دیکھیں، محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم چیز ہے محبت۔ محبت صرف کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ علماء علم اخلاق، علماء تربیت جو بیان کرتے ہیں کہ اظہار محبت کرنا، ایسا نہیں کہ آپ بچے کو چاہتے ہیں لیکن کبھی اس سے کہیں نہیں میں تم کو چاہتا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت ہے بچوں کی تربیت میں۔ لہٰذا آپ حدیث قصہ میں بھی سنتے ہیں، جناب فاطمہ کہہ رہے ہیں میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میری آنکھوں کے ٹھنڈک، یہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ بچوں سے یہ گفتگو کرنا کہ آپ کسی کو چاہ رہے ہیں، چاہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہنا کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں، یہ تربیت اولاد میں سے ایک اہم رکن ہے۔ کہ معلوم ہوا کبھی کچھ بھی نہیں، بس اسی طرح آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ بچوں کو پیار کرنا، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، اور پھر اس کے ساتھ دین کی باتیں انہیں بتانا، نماز کی طرف رغبت دلانا، جیسا کہ امام علیہ السلام نے اس تفصیلی حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ 3 سال میں، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ سکھاؤ، پھر 5 سال کا ہو جائے تو اس کو قبلہ بتاؤ، 6 سال کا ہو جائے تو اس کو وضو سکھاؤ، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اسے حکم دو کہ پوری نماز پڑھے۔ لہذا محبت جو ہے سب سے اہم چیز جو بتانا ضروری ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی محبت ہماری جو ہونی چاہیے وہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ سے محبت، چونکہ اللہ اہل بیت کو چاہتا ہے، اہل بیت کی محبت، اور اس کے بعد اپنے والدین کی محبت، بچوں کی محبت، یہ محبت کے درجے ہیں، لیکن سب سے اہم پہلے درجے پہ ہمیں جو رکھنا ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ یعنی اگر امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، اگر یہ اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ یعنی اللہ نے چاہا ہے کہ ان اہل بیت سے محبت کیا جائے، اللہ نے چاہا ہے کہ والدین کے ساتھ محبت کیا جائے۔ لہذا اس محبت کے درجے میں سب سے پہلے درجے میں اللہ سے محبت، اولیاء سے محبت، ائمہ معصومین علیہ السلام سے محبت، پھر والدین سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، اور یہ بہت ہی دنیا جنت بن جائے گی اگر انسان اپنا مزاج بنا لے محبت کرنے کا، نفرت کرنے کے بجائے حسد، کینہ، یہ سب نکال کے اگر اظہار محبت کرتا ہے تو یہ پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے بہترین نعمت ہے۔ اور ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں بچپن سے ہی کوشش کریں، ان کی تربیت کریں، ڈانٹیں نہیں۔ یہ ہمارے بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ایسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے، بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے۔ ڈانٹنا مارنا صحیح نہیں ہے، پیار سے بات کریں گے تو پیار سے بات کرے گا۔ میں ایران میں تقریباً 17-18 سال رہا، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کسی ماں باپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہو، نہیں دیکھا، واقعاً کسی ماں باپ نے بچے کو مارا ہو نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بچے سے پیار سے بات کرتے ہیں، اور جب ہم بچوں کو عزت دیں گے، احترام دیں گے تو بچے بھی ویسی تربیت پائیں گے۔ پھر وہ بچے ایسے نہیں رہیں گے جو شرارتی ہو رہے ہیں، کہنا نہیں سن رہے ہیں۔ جب ان سے جیسے تربیت کی جائے گی، جیسے اس سے بات کی جائے گی، بچوں کی تربیت ویسی ہی ہوگی۔ ایک ڈاکٹر تھے وہاں پر، ڈاکٹر عیسیٰ تقوی پاکستان کے تھے، ان کے یہاں میں مہمان کے عنوان سے گیا تھا، تو ہم لوگ گئے تھے کہیں حرم وغیرہ زیارت کے لیے۔ اس کے بعد ان کی کار سے جب واپس آئے تو بچوں کی تربیت میں بتا رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ بچے ذہین ہوتے ہیں، جن کو ڈانٹیں گے نہیں، ماریں گے نہیں، پیار سے سمجھا کے تربیت کریں گے، وہ بچے ذہین ہوتے ہیں، ذہن تیز ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا، ان کے ساتھ جب آئے واپس، ان کے دروازے پہ گاڑی کھڑی ہوئی، اب ہم لوگ کار سے اتر گئے گھر میں جانے کے لیے، اب وہ گاڑی سے اتر نہیں رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے نہیں اتر رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ڈانٹے مارے، انتظار کرتے رہے، ہم لوگ مہمان کے ہوتے ہوئے بھی انتظار کرتے رہے، اپنے سے وہ اترا، پھر گاڑی بلاک کیا اور گئے۔
اب اس کا فائدہ ہم نے کیا دیکھا؟ اسی وقت اس کا فائدہ دیکھا. اتنا زیادہ ہم نے جو صبر کیا، باپ نے ماں نے جو صبر کیا، اس کا نتیجہ اسی وقت میں نے دیکھا. کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ ملا کہ ٹی وی پہ کارٹون لگایا، کارٹون چل رہا تھا فارسی میں. جب وہ ہمارے یہاں چل رہا ہے تو چل ہی رہا ہے، بچے نے کیا دیکھا نہ بچے کو پتا ہے نہ تو ماں باپ کو پتا ہے. کارٹون جب وہ پورا ہو گیا اس کا ایک حصہ تو ٹی وی آف کر دیا ہے. ٹی وی آف کرنے کے بعد چونکہ وہ گھر میں اپنے عربی بولتے تھے اور لوگوں سے جو ملنے جلنے والے تھے ہندوستان پاکستان کے ان سے اردو بولتے تھے، اور اسکول میں اور ٹی وی پہ تو فارسی ہے، لہٰذا ان کے بچے تینوں زبانیں جانتے تھے، عربی بھی، فارسی بھی اور اردو بھی. تو ٹی وی آف کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں اب بتاؤ کہ اس کارٹون کی کہانی کیا ہے. دیکھیے یہ اگر ٹی وی بچے دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، لیکن وہ نقصان دہ ہے اگر کچھ نہ بتا پائے. یہ دھیان رکھیے کہ رات میں سونے کے وقت پوچھو کہ آج تم نے کیا دیکھا اس موبائل. پہلی بات یہ کہ اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. دوسری بات اگر دیکھتے بھی ہیں تو آپ پوچھیں کیا دیکھا ہے. یہ جو بچہ بتائے گا، آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بھی ذہن تیز ہوگا، اس کے اندر قوت گویائی پیدا ہوگی اور بے نتیجہ نہیں ہوگا. لہٰذا اس بچے نے عربی میں پورے کارٹون جو دیکھا تھا اس کی کہانی اسی وقت سنا دیا. تو بچوں کی تربیت میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ہم محنت کریں گے بچپن میں اس بچے کے لیے تو آگے چل کے وہ بہت ہی کامیاب زندگی گزارے گا، ہمارے لیے بھی بہترین رہے گا اور بچے کے لیے بھی بہترین رہے گا. آخر میں ہماری دعا ہے پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو دین کے مطابق تربیت کر سکیں. پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. معبود ان ایام عزا میں ہم نے جو بھی عزاداری کیا ہے اپنی توان کے مطابق، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ. سبحان من لا یزداد الا جودا وکرمہ. نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونشهد ان عليا امير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على قائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي
وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا صاحب العصر والزمان عادم الكفر والفسوق والعصيان اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور چونکہ روز جمعہ مخصوص ہے آخری حجت خدا حضرت مہدی اور اس دن کے لیے بہت تاکید ہے، دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنا، امام کے ظہور کے انتظار میں شدت کا آنا، اس لیے کہ امام کی ولادت بھی جمعے کے دن ہے، اور جو روایات میں ہے احتمال قوی یہ کہ امام کے ظہور کا دن بھی روز جمعہ ہی ہوگا، لہذا آج کے دن جمعے کے دن امام زمانہ کو یاد کرنا اور ہمیں لو لگانا، ان سے رابطہ ارتباط برقرار کرنا اور امام کے ظہور کے لیے اپنے کو تیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس سلسلے میں علامہ جمال الدین جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اہل سنت کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے روضۃ الاحباب، اس میں انہوں نے اس آیت کے ذیل میں کہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس سلسلے میں روضۃ الاحباب میں علامہ جمال الدین جو اہل سنت کے عالم و نقل کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کہ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ صاحبان امر کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کرو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو، یہ کون لوگ ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خلفائی من بعدی، اولی الامر وہ ہمارے خلفاء ہیں جو میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، اولہم علی بن ابی طالب، اور پیغمبر نے اس میں تفصیل سے بتایا ہے، اہل سنت کی کتاب کا حوالہ ہے، ثم الحسن ابن علی ثم الحسین ثم محمد ابن علی ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی، اور پھر امام پیغمبر فرما رہے ہیں ستدرکہ یا جابر فاذا لقیتہ فاقرؤوا منی السلام، یعنی جابر سے پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ میرے خلفاء ہوں گے، اور جب پانچویں امام کا نام ذکر کیا تو کہا اے جابر ستدرکہ یا جابر، اے جابر میرے پانچویں خلیفہ سے تمہاری ملاقات ہوگی، تم ان کو درک کرو گے، ان تک پہنچو گے، یعنی زندہ رہو گے، یہ پیغمبر کی پیشین گوئی ہے جناب جابر کے لیے، اور جابر نے بہت طولانی عمر پائی، پانچویں امام تک زندہ تھے، امام کو رسول اللہ کا سلام پہنچایا جو پیغمبر نے اس حدیث میں فرمایا ستدرکہ یا جابر فاذا لقیتہ، جب تم ان سے ملاقات کرنا فاقرؤوا منی السلام، میرا سلام میرے پانچویں خلیفہ کو پہنچانا۔ پھر پیغمبر آگے فرماتے ہیں ثم الصادق جعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر ثم علی ابن موسیٰ ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم حسن ابن علی ثم حجت اللہ فی الارض، اور آخری ہمارا خلیفہ جس کو لقب اللہ نے دیا ہے حجت اللہ و بقیت اللہ عز و جل یدیہ مشارق الارض و مغاربہا، ہے خداوند عالم اس کے ہاتھ سے اس کے ذریعے سے مشارق و مغارب یعنی مشرق و مغرب یعنی پورے عالم پر اس کی حکومت قائم ہوگی، وَذَلِكَ الَّذِي يُغِيبُ عَنْ شِيَّتِهِ، اور یہ آخری حجت جو ہمارا ہے آخری امام آخری حجت خدا، یغیب عن شیعتہ، ایک زمانہ وہ گزرے گا جو ہمارے شیعوں سے غائب رہے گا، یعنی پردہ غیب میں رہے گا، غیبت کا زمانہ گزرے گا، وَأَوْلِيَائِهِ، شیعوں سے اور چاہنے والوں سے تمام لوگوں سے، یعنی تمام سے تو غائب میں رہے گا، اپنے شیعوں کو بھی دکھائی نہیں دے گا امام،
ہاں عن شیعتہ و اولیائہ، چاہنے والوں کو بھی امام دکھائی نہیں دیں گے۔ لا یثبت فیہا علی القول بامامتہ، کہتے یہ اتنا طولانی زمانہ گزرے گا امام کے پردہ غیب میں ہونے کا، رسول اللہ فرما رہے ہیں لا یثبت فیہا علی القول بامامتہ، اس کی امامت پر لوگ شک کرنے لگیں گے، اس کی امامت پر بہت کم لوگ باقی رہیں گے۔ آج ہے کم لوگ ہیں جو امام کو مانتے ہیں۔ لا یثبت فیہا علی القول بامامتہ الا من امتحن اللہ قلبہ، مگر وہ لوگ کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ دیکھیے جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے، وہ حدیث میں ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، اور قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کا امتحان ہو چکا ہے، لہذا اس امام کے اوپر جو عقیدہ رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، وہ لوگ کہ جن کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، قلبہ بالایمان، ایمان کے ذریعے سے امتحان لے لیا ہے۔ جابر نے پھر کہا کہ کیا غیبت میں ان کے وجود سے فائدہ بھی ہوگا؟ جب وہ پردہ غیب میں رہیں گے، رسول اللہ نے پورا بتایا کہ ہمارے خلفاء یہ ہوں گے، آخری پردہ غیب میں ہوں گے، اور اس زمانے میں وہی لوگ ایمان پر باقی رہ پائیں گے کہ جن کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے دل کا۔ تو جابر نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، جو لوگ غیبت کے زمانے میں رہیں گے تو کیا امام سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ امام سے جب ملاقات نہیں ہوگی تو فائدہ اٹھا پائیں گے یا نہیں؟ فقال ای واللہ، بہت اہم لفظ ہے، یعنی اے یعنی بہت ہی تاکید کرنے کے لیے، واللہ والذی بعثنی، وہ خدا کی جس نے مجھے مبعوث کیا بالنبوہ، خدا کی قسم وہ اللہ کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا، انہم لیذیعون بنورہ وینتفعون بولایتہ، بے شک وہ شیعہ جو چاہنے والے ہیں اس کے نور سے فائدہ اٹھائیں گے، وینتفعون بولایتہ، اس کے ولایت سے فائدہ اٹھائیں گے، فی غیبت، غیبت کے زمانے میں، کانتفاع الناس بالشمس، جیسے لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس وقت، وَإِنْ عَلَاهَا سَحَابٌ، جبکہ بادل آ گیا ہو، اگر بادل بھی آ گیا ہے اور سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے، پھر بھی سورج کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا پیغمبر نے یہ مثال دے کر کے سمجھایا کہ آخری حجت جو پردہ غیب میں ہوگا اس سے مومنین فائدہ اٹھائیں گے۔ لہذا جو روایات میں ہے افضل الاعمال انتظار الفرج، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم غافل رہیں کہ کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے شیعوں کے لیے یہ بہت امتحان کا مرحلہ ہے، اس لیے کہ گزشتہ جو شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے گزرے ہیں ان کے سامنے امام موجود تھے اور وہ امام سے رابطے میں رہا کرتے تھے، لیکن آج جو کہ ہم امام پردہ غیب میں ہے، غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہاں پر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو باقی رکھیں، اور چونکہ قرآن مجید میں خدا بند عالم نے بھی وعدہ کیا ہے، آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ خدا بند عالم فرما رہا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ، اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ ہے، کوئی انسان کا ارادہ نہیں جو ٹوٹ جائے، اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ اللہ کا؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ ہم احسان کریں۔ جب اللہ احسان کرنے کی بات کہے یعنی اس کی عظمت کو بتا رہا ہے، اللہ احسان نہیں جتاتا، اس کی عظمت کو بتا رہا ہے۔ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو زمین پر مستضعف ہے، جو زمین پر کمزور ہیں، جن کی طاقت نہیں ہے، جن کی حکومت نہیں ہے، بھئی اکثر حکومتیں غیروں کی ہیں، لہذا یہ آیت میں کیا ہے؟ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ احسان کرے عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو زمین پر مستضعف ہے، مظلوم واقع ہوئے ہیں، فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم ان کے لیے قرار دیں امام کو، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں۔ یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ زمین پر ان لوگوں کی حکومت ہونی ہی ہونی ہے
چونکہ ارادہ اللہ کا ہے کہ جن کو دنیا نے ظلم کیا ہے، جن پر زیادتی کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ زیادتی شیعوں پہ ہوئی ہے، ہمارے ائمہ کو قتل کیا گیا، ہر زمانے میں شیعوں پہ ظلم ہوتا رہا، اور آج بھی ظلم ہے، آج بھی ظلم ہے۔ پوری دنیا میں ایک شیعہ ملک ہے، لیکن عیسائی اس لیے دشمن ہے ایران کے کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملک دشمن کیوں ہے؟ کہ یہ شیعہ ملک ہے۔ اور یمن کی جنگ جو چل رہی ہے، کتنا ہو گیا ہے؟ میرے خیال 2015 سے شروع ہوئی ہے، 16 17 18 19 20 21 5 سال ہو گیا، چھٹا سال چل رہا ہے۔ سعودی عرب نے اور بعض اسلامی ممالک نے مل کر کے یمن پہ حملہ کیا۔ یمن پہ کس لیے حملہ کیا؟ اس لیے کہ یمن میں شیعوں نے انقلاب لایا۔ جب انقلاب برپا کیا تو وہاں کا بادشاہ، وہاں کا حاکم، جو وزیر اعظم، صدر جو بھی رہا ہو، بھاگ گیا، بھاگ کے سعودی عرب میں جا کے اس نے پناہ لیا۔ اب اگر انقلاب لائے، مثلا ایران میں انقلاب آیا، بادشاہ وہاں کا بھاگ گیا، تب ایک اسلامی حکومت قائم ہے۔ یمن میں بھی انقلاب آیا، حوثی شیعوں نے انقلاب برپا کیا اور حکومت کی شکست ہو گئی، بادشاہ بھاگ گیا۔ تو اب اس وقت ظلم کیا ہو رہا ہے یمن پہ کہ 5 سال سے سعودی عرب اور 5-6 ملک مل کر کے، جس میں بحرین بھی ہے، آپ کے کویت بھی ہے، یہ سب اسلامی ممالک مل کر کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سعودی عرب کی مدد کر رہے ہیں، اور یمن کے مظلومین پر حملہ ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے۔ کس لیے ہو رہی ہے؟ علت اس کی کیا ہے؟ کہہ رہے نہیں، وہ بادشاہ جو حاکم تھا یہاں، تمہارے یہاں صدر جو تھا، اسی کی حکومت ہونی چاہیے۔ مطلب ہمارے ہندوستان میں انقلاب آیا اور انگریز بھاگ گئے، ہم نے الیکشن کیا، ووٹ دیا اور اپنا صدر بنا لیا، اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ اب کوئی آ کے یہ کہے کہ نہیں وہ انگریز ہی رہیں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ظلم رہے گا، پبلک جو چاہ رہی ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ لہذا یمن میں آج بھی شیعوں پر حکومتی پیمانے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت قائم کیا ہے، ایک انقلاب لائے ہیں، وہاں کا بادشاہ بھاگ گیا ہے، لیکن ظلم ہو رہا ہے۔ تو خداوند عالم یہی فرما رہا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہمارا ارادہ ہے کہ جو زمین پر مستضعف واقع ہوئے ہیں، جن پر ظلم ہوا ہے، جن پر زیادتی ہوئی ہے، ان کو زمین کا وارث بنائے، ان کی حکومت زمین پر قائم کریں گے۔ اور یہ سورہ انبیاء کی بھی آیت ہے، امام زمانہ کے لیے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ فرما رہا ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ خداوند عالم